ایک بار کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سے باغ میں جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلتے تھے، ایک منفرد گلاب کا پھول موجود تھا۔ یہ گلاب عام پھولوں سے الگ تھا کیونکہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی شہزادی رہتی تھی۔ وہ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ اس کا نام گل رخ تھا اور وہ گلاب کے دل میں چھپی ایک دنیا کی ملکہ تھی۔ گل رخ کی دنیا گلاب کے اندر ایک جادوئی محل پر مشتمل تھی۔ یہ محل ننھی ننھی پتیوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے دیواروں پر شبنم کے قطرے ستاروں کے مانند چمکتے تھے۔ وہاں روشنی کے لیے سورج کی کرنیں آتی تھیں اور ہوا کے لیے خوشبودار ہوائیں چلتی تھیں۔ گل رخ نہایت نرم دل اور مہربان تھی۔ وہ اپنے گلاب کے باغ کی حفاظت کرتی تھی اور پھر پھول، پتیاں اور تتلیوں کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی چھڑی بھی تھی جس سے وہ باغ کے ہر ذرے کو خوش اور سکون سے دیکھتی تھی۔ ایک دن باغ میں ایک خطرہ آن پہنچا۔ ایک بادل جو زہریلی ہوا سے بھرا ہوا تھا باغ پر سایہ ڈالنے لگا۔ وہ بادل نہ صرف پھولوں کو مرجھا سکتا تھا بلکہ گل رخ کی جادوئی دنیا کو بھی تباہ کر سکتا تھا۔ گل رخ نے یہ خطرہ محسوس کر لیا تھا اور اپنی جادوئی چھڑی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے محل سے باہر نکل کر بادل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اے بادل، تم میرے باغ کے پھولوں کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ گل رخ نے نرمی سے پوچھا۔ بادل نے غرور سے جواب دیا، میں جہاں چاہوں اپنی ہوا پھیلاؤں گا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ گل رخ مسکرائی، اپنی جادوئی چھڑی ہوا میں بلند کی۔ چھڑی سے ایک روشنی نکلی جو بادل کی زہریلی ہوا کو صاف کرنے لگی۔ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ بادل دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا۔ باغ ایک بار پھر روشن ہو گیا اور پھول پہلے سے زیادہ خوشبودار ہو گئے۔ بادل کے ختم ہوتے ہی تمام پھولوں اور تتلیوں نے گل رخ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اگر گل رخ نہ ہوتی تو آج یہ باغ ختم ہو چکا ہوتا۔ گل رخ نے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض تھا۔ جب تک یہ گلاب زندہ ہے میں ان کی حفاظت کروں گی۔ یوں گلاب کی شہزادی نے اپنی عقل اور محبت سے باغ کو بچا لیا اور ہمیشہ اپنی جادوئی دنیا کو خوشیوں سے بھر دیا۔